out of the match. I wish it was क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, उनके ही पसीने की खुशबू है बहारों में, उनके ही तसल्ली है इन चांद सितारों में। आ तुझको बता देंगे जन्नत जिसे कहते हैं, आ बैठ जरा मिलकर हमदर्द के बारे में, इस हुआ तेरी जन्नत को फुर्सत जो मिला है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। के बाद दिल उसका दुखाते हो, तुझे शर्म नहीं आती, बीवी को सताते हो, तुझे शर्म नहीं आती, दिल उसका दुखाते हो, तुझे शर्म नहीं आती, बीवी को कभी अपनी नौकर न समझना तुम, फूलों की है गुलिस्ता खंजर न समझना तुम, बीवी को सताते हो, तुझे शर्म नहीं आती, दिल उसका दुखाते हो, तुझे शर्म नहीं आती, बीवी को कभी अपनी नौकर न समझना तुम, फूलों की है गुलिस्ता खंजर न समझना तुम, फूलों की चमन में जब तुम बिजली गिराते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। छोड़ कर तुम गए हो हमदम कहाँ, छोड़ कर तुम गए हो हमदम कहाँ, बिन तुम्हारे न जी पाएंगे हम यहाँ, तेरा हंसना हंसाना हमें याद है, तेरा यूं मुस्कुराना हमें याद है, और सभी को सताना हमें याद है, यूं किसी को रुलाना हमें याद है, छोड़ कर तुम गए हो हमदम कहाँ, बिन तुम्हारे न जी पाएंगे हम यहाँ, यूं अचानक हमें गमज़दा कर गए, बीच रस्ते से हमको जुदा कर गए, हम यूं अचानक हमें गमज़दा कर गए, बीच रस्ते से हमको जुदा कर गए, हमसे क्यों खुद को यूं तुम छुपा कर गए, बेतहाशा हमें क्यों गुनाह कर गए, घर के आंगन में खुशियाँ के बदले में गम देख कर यूं लगे हैं कि कोई है गम, लड़खड़ाते हैं बिन तेरे अब ये कदम, सबके जारी है आंसू है आंखें हैं नम, छोड़ कर तुम गए हो हमदम कहाँ, बिन तुम्हारे न जी पाएंगे हम यहाँ। अस्सलाम वालेकुम।
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر محترم، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے عزیز مہمانوں، پیارے پیارے بہنوں بھائیوں، معلموں، کسی شاعر نے کہا ہے علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. مسلمانوں، روشنی کسے پسند نہیں، روشنی کسے پسند نہیں، سب تاریخ میں مہتاب اندھیرے کمرے میں کم کمے کیسے اچھے نہیں لگتے. ٹھیک یہی بات علم پر صادق آتی ہے. وہ کون سی چیز تھی جس نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جس نے اشرف المخلوقات بنائے ہوئے ہیں؟ وہ علم ہے. وہ علم ہے. بھائیوں بہنوں، مسلمانوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم علم نہیں رکھتے تو ہم مسلمان ہو نہیں سکتے. مسلمان اور جاہل رہے، مسلمان اور انپڑھ ہو یا نہیں سکتا. اللہ کی کتاب میں علم کی عظمت جگہ جگہ بیان کی گئی ہے. ارشاد باری وَهَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دیجئے کہ کیا اہل علم اور نادانے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ عقل مند ہی نصیحت پکڑ لیتے ہیں. مسلمانوں، علم سے مراد کیا کیا دنیاوی علم یا اخروی علم؟ علم کوئی بھی چیز ہو انسان کو عزت دیتا ہے. انسان علم ہی سے کمال پاتا ہے. فوج لاؤ، لشکر اور مال دولت واقعتاً عزت نہیں دیتے. اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ علم کے حصول کے لیے سرگرم رہے. آپ اگر دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں تو دنیا میں کامیاب رہتے ہیں، اور اگر دینی علم حاصل کریں گے تو آخرت کی کامیابی آپ کی قدم چھونے گی. مسلمانوں، اگر آپ کچھ عقل والے ہیں، اگر آپ میں کچھ بھی دانش مندی ہے تو آپ علم کے حصول کے لیے دوڑیں، خصوصاً دینی علم حاصل کریں، چاہے آپ کو کتنی ہی تکلیف اٹھانی پڑے. مصائب جھیلیں، راتوں کو نیند حرام کریں، رگڑ چمک سے برداشت کریں، پھر بھی علم کے حصول سے نہ بھاگیں، اسی میں کامیابی ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو علم کے حصول کے لیے توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت سناؤں میں کیسے. قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت سناؤں میں کیسے. ہے محبوب رب، امام الرسل و فضائل مکمل سناؤں میں کیسے. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور میری پیاری بہنوں اور بچیوں اور جامعہ خدیجۃ الکبریٰ کے چمستانوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے مہمانان کرام، عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ عنوان اتنا بڑا بحر بیکران ہے، یہ عنوان اتنا بڑا بحر دکھار ہے، یہ عنوان اتنا بڑا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کوئی محدث، کوئی مفکر، کوئی نامہ نگار، کوئی قلمکار، کوئی فنکار، کوئی ادیب، کوئی خطیب جا ہی نہ سکا. مجھ جیسے قدنوں سے طالبہ ہے. مسلمانوں، جہاں تک بات ہے اللہ کے رسول کی شان و مقام کی، جہاں تک بات ہے آفتاب نبوت کی چمکتی ہوئی کرنوں کی، جہاں تک بات ہے گلدستے نبوت کی پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کی، جہاں تک بات ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی، جہاں تک بات ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ٹھاٹھے مارتا سمندر کی لہروں کی، تو اس کے لیے
کہ جب ملقب مزمل و مدثر صلی اللہ علیہ وسلم بلد طائف میں وحدانیت خداوندی کا اعلان کیا تو طائف کے لوگوں نے آپ کو ستانا شروع کر دیا. آپ کے جسم اطہر پر اتنے پتھر برسائے کہ جس میں اطہر خون سے لہولہان ہو گیا. آقا کی جوتیاں خون سے لبریز ہو گئی. آقا کی آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو گئے. شجر و حجر ٹکٹکی مار کر دیکھتے رہ گئے. لوگوں نے گالیاں دی، آقا نے دعائیں دی. لوگوں نے پتھر برسائے، آقا نے پھول برسائے. لوگ برے القاب سے پکارے مگر آپ خاموش رہے. ملائکہ جھپٹ آئے، اجازت چاہیے کہ آقا اجازت ہو تو طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس دے. ہوا کے فرشتے آئے، اجازت چاہیے کہ آقا دو جہاں اجازت ہو تو طائف والوں کو قوم سمود کی طرح اٹھا کے پٹک دے. مگر قربان جاؤ آقا نامدار مدینہ کے تاجدار کے اخلاق حسنہ پر. فرمایا نہیں اے فرشتوں انہیں چھوڑ دو، یہ مجھے جانتے نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ اس کی آئندہ نسل ضرور ایمان لائے. اے رسول اکرم کے جان نثارو، سرور بنی آدم، روح روا آدم، دلیل کعبہ مقصود، کاشف سر مکنون، خازن علم مخزون، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس اخلاق کا تذکرہ کروں؟ آئیے اس یہودی کا تذکرہ کروں جو سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے مہمان بن کر آیا. اس نے خوب کھایا، آقا نے بھی کھلایا اور آقا نے اسے اکیلے کمرے میں سلا دیا. اس نے بستر کو ناپاک کر دیا، بستر پر گلازت ڈال دی اور رات ہی میں ڈر کی وجہ سے اپنی تلوار چھوڑ کر رفو چکر ہو گیا. بعد میں اسے خیال آیا کہ میں نے اپنی تلوار محمد ہی کے حجرے میں چھوڑ دی ہے. وہ یہودی ڈرتا ہوا، کانپتا ہوا، سسکتا ہوا اپنی تلوار لینے آیا تو دیکھتا کیا ہے، آقا نامدار مدینہ کے تاجدار مہمان نواز صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے میری غلاظت کو دھو رہے ہیں. وہ یہودی تھرا رہا ہے اور پریشان ہو رہا ہے، لیکن مسلمانوں آقا نے اس سے بدلہ نہیں لیا، اسے قتل نہیں کیا، اسے کوڑے نہیں لگائے، بلکہ پیار سے کہا اے بھلا تم نے اپنی تلوار میرے ہی حجرے میں چھوڑ دیا، اسے لے جاؤ. وہ یہودی اس عادت کریمہ کو دیکھ کر بے تحاشا کہنے لگا کہ اے محمد تیرے اخلاق بڑے اچھے ہیں، تیرا دین بڑا اچھا ہے، تیرا ہی مذہب سچا ہے، لہٰذا مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجیے. سبحان اللہ. مسلمانوں مکہ فتح ہو گیا، دشمنان اسلام خوف زدہ ہے، کفار مکہ کانپ رہے ہیں، مخالف دار ابو سفیان میں چھپ رہے ہیں.
نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں اس کی نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتی رہے، روح تڑپتی رہے دل مچلتی رہے، زندگی کی مزہ ایک سانسوں سے، زندگی کی مزہ ایک سانسوں سے، یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد نکلتا رہا، نوروں کی موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیت، پھر سو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے سب ابر رحمت کے چیٹے بنے، چھا گئی رات سب زلف لہرا گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی، یہ تو مانا کا جنت ہے باغ ایسی، خوبصورت ہے شب خلد کی سرزمین۔ السلام علیکم۔ کی ہو ایسی لگن، دل میں اس کی نبی کی ہو ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچلتا رہے، زندگی کا مزہ ہے ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے ہر سانس سے، یا محمد محمد نکلتا رہے، یا محمد محمد میں کہتی رہی، یا محمد محمد میں کہتی رہی، دلی لڑی بن گئی آیتوں سے ملتی گئی، آیتیں بن گئی آیت، جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے، جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے، سب اپنے کی چیٹے بنی، ڈھا گئی رات سب زلف لہرا گئے، ڈھا گئی رات سب زلف لہرا گئے۔ السلام علیکم۔